السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، والجوع، اور اسی طریقے سے بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور اسی طریقے سے مال میں کمی کر کے، والانفس والثمرات، اسی طریقے سے تمہارے جان کے ذریعے، اور اسی طریقے سے تمہارے ثمرات کے ذریعے، پھل اور پھول کے ذریعے تم کو ہم آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل توحید کو اور مومنوں کو اپنی سنت بتلائی ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہوں، کیونکہ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ لے لیجئے، اسی طریقے سے خود ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، بار بار اللہ رب العالمین نے آزمایا اور یہ تلقین کی کہ تم ایسے عالم میں صبر سے کام لو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ کس اعتبار سے آزما کر کے کیا دیکھیں؟ یہ دیکھیں کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے، افضل کون ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے۔ کبھی ماحول ایسا آ جائے گا، دشمن آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا، پورے عالم میں یا اسی طریقے سے تمہارے ارد گرد تمہاری زندگی میں دہشت اور خوف بہت زیادہ ہوگی، اور ہم یہ ایک طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آزمائش ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی تم کو بھوک مری کا شکار کر دے گا، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے ایام آتے ہیں اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے، قلاش ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت میں گھر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایسے عالم میں وہ شکر کرے اور صبر سے کام لے۔ اور اسی طریقے سے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر دیتا۔ کوئی ہے اپنا بزنس چلا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کبھی ایسی زندگی میں ایام آتے ہیں اس کا بزنس لاس چلا جاتا ہے، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے مال میں کمی کر کے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایمان زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کبھی جان کے ذریعے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ آپ کا موت کا خطرہ ہو جاتا، لگتا ہے کوئی قتل کر دے گا، کسی کا مرڈر ہو جائے گا، اور ہوتا بھی ہے۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العالمین مومنوں کو دیکھتا ہے کہ اس پرفتن اور اس پر ماحول میں ایک مومن کا کیا کردار ہوتا ہے۔ والانفس والثمرات، اور اسی طریقے سے پھل، کوئی باغیچہ ہے، کسی کا درخت ہے، اس میں نقصان کر کے دیکھتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک مومن بندے کا کردار ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود بتلاتا ہے کہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے ایسے عالم میں۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے تو ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ ایسے عالم میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے۔
کیونکہ اگر ہم پچھلے لوگوں کا تذکرہ اگر پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہم اور آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام پر ظلم و بربریت کی جاتی تھی، بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، جو صحابی ہوتے تھے اللہ کے نبی پر ایمان لاتے تھے ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ریت پر دھوپ کی شدت میں، دوپہر کی دھوپ میں آپ کے سینے مبارک پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ ایمان سے پھر جاؤ، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، اللہ رب العالمین پر میرا ایمان ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دی کہ کافر جو تھا وہ انگارے پر، آگ کے انگارے پر لٹا دیتا اور آپ کا پورا پشت جو پیٹھ ہے وہ پورا جل جاتا۔ اتنے زیادہ ظلم و بربریت صحابہ کرام پر کی جاتی تھی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب ایمان لے کر کے آتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، کفار ہم پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مصیبتیں ہم سے جھیلی نہیں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی پریشانی ہو رہی ہے، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ پچھلی قوم ایسی تھی جب وہ لوگ ایمان داخل کرتے تھے، ایمان میں آتے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اپنے نبیوں کا کہنا مانتے تھے، تو اس دور کے لوگ جو تھے ان کو اوپر سے پورا جسم کاٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان سے ہٹتے نہیں تھے، پھر بھی وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، اپنے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ تذکرہ کیا تو کیا ہمارا ایمان ان سے بڑھ کر ہے؟ کیا صحابہ کرام کا ایمان مضبوط نہیں تھا؟ ہمارا ایمان ان سے مضبوط ہے، ہم بھی آزمائے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہیں، آپ ایمان والے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ کو بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے گا۔ تو جب کبھی ہم آزمائش میں مبتلا ہوں، اس طریقے کی مصیبت ہماری زندگی میں آئے، تو ہم یہ نہ کریں کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا ہم پر عذاب نازل کیا گیا۔ ہو سکتا اللہ رب العالمین ہم کو آزما رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ ہمارا بندہ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول میں کیا کرتا ہے، اس کا ایمان کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیا دکھلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے کعبہ کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، پورا مسلمان دعا کر رہا ہے۔ کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر سے ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالا ہو، اللہ رب العالمین آزما رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، 13 سال تک آپ مسلسل مکہ میں رہے، آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ کیا اللہ رب العالمین اس وقت نہیں دیکھ رہا تھا کہ اپنے نبی کی حفاظت کرے؟ صحابہ کرام کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا اور اسی طریقے سے ساری چیزیں قربان کر دینی پڑی، کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین نہیں سن رہا ہے، یا اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہتری ہو، اللہ رب العالمین کی مصلحت ہو، اللہ رب العالمین آزمائش کرنا چاہتا ہو، دنیا کی زندگی کیسے کیسے ان کی گزر جائے، آخرت میں اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ان کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہ کہنا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو رہا؟ نہیں، تو دعاؤں کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین خود جو ہے فوراً اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا یہ کہ اس کو ذخیر آخرت بنا لیتا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دعا کے بدلے میں آپ کے آنے والی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ کو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتری کرتا ہے، اور اگر آزمائش آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، اور اس میں صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے ایمان ہونے اور اپنے مومن ہونے کی نشانی دینی چاہیے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ جو ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ ہم دنیا کے
اندر ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔